ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آتے ہیں ایک اور ٹاپک پہ. یہ میں سوال آپ سے اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ایک اسکالر ہیں اور آپ کے پاس نالج ہے, بلکہ میرا خیال ہے آپ کا سبجیکٹ ہے, کیونکہ میں نے آپ کے بکس میں دیکھا ہے آپ نے میوزک, اسلام اور موسیقی کو ایز اے سبجیکٹ لیا ہے. اس پہ آپ نے کی پراپر ریسرچ ہے, آپ نے پراپر اپنی ایک کتاب کے اندر اس پہ ایک تفصیل سے لکھا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے. اسلام اور موسیقی جائز ہے, ناجائز ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طرح کی موسیقی ٹھیک ہے, کس طرح کی نہیں ٹھیک؟ بنیادی طور پہ جو میوزک ہے یہ کئی بار ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اسکالرز جو ہیں اس پر کلیئر آنسر نہیں دیتے جی. تو کئی بار کچھ چیزوں کے جواب کلیئر نہیں ہوتے اور ان کو ایز اٹ از ہی ماننا چاہیے, وہ ان کی حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً میوزک ہے, موسیقی. اب اس کا جواب میں تو کچھ نہیں ہوں, اس پہ میں کیا دوں. میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایک بزرگ شخصیت ہے, اہل اللہ میں سے ہیں, دہلی انڈیا سے, ان کے الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میوزک جائز ہے یا ناجائز ہے, موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت حکمت پر مبنی جواب دیا. آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے, مجھ سے یہ پوچھو موسیقی کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے. اب اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے, وہ یہ کہ چیزیں کئی بار اپنی اصل میں غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو کنسیپچولی اگر ہم میوزک کو اور اس کی بنیاد کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی مل جاتی ہیں. اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی میوزک اور موسیقی کی بنیادیں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ میسر ہیں, مل جائیں گی آپ کو احادیث مبارکہ میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اب وہاں پر بھی جب اس کا انکار کرنے والے بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل لائیں گے تو وہ لا سکتے ہیں, اور اس کا قبول کرنے والے بھی وہیں سے دلائل لائیں گے. تو اب اس کی تطبیق کو سمجھنا ہو تو وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہے. کسی کو حضور منع فرما رہے ہیں اور کسی کو فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. تو وجہ یہ ہے کہ کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے کیوں, کیونکہ بنیادی طور پہ میوزک جو ہے یہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے اور اس کے لیے بڑی کارآمد شے ہے. جذبات کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا موٹیویشنل شے کا نام میوزک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے جذبات کو جو ابھارنا ہے یا موٹیویٹ کرنا ہے وہ کس سمت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے وہ جذبات موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو یہ عین عبادت بن جائے گا. اور اگر یہی جذبات نفسانی خواہشات کے لیے, بے راہ روی کے لیے اور گناہ کی ترغیب دینے کے لیے اسی انسٹرومنٹ اور ٹول کا استعمال ہو رہا ہے تو انتہائی برا گناہ بن جائے گا. حضرت مولا روم سے معروف ہے آپ کو ورلنگ درویشز کا جو ایک پورا ایک پرفارمنس ہے, پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور ایسوسیٹیڈ ہے میولوی آرڈر کے ساتھ. اب مولا روم فرماتے تھے, ان کے والد گرامی خود بہت عظیم المرتبہ شخصیت اور اہل اللہ میں سے تھے مولانا روم کے. ان کے والد کی یہ پریکٹس نہیں تھی, ان کے سلسلے میں والد سے یہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ جو ورلنگ درویشز کا کلچر تھا وہ حضرت شاہ شمس تبریز نے انہیں دیا. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی کتب میں درج ہے کہ انہوں نے حضرت مولا روم کو جب یہ ورل کرنا اور درویش جو ورلنگ درویش کا جو ایک پرفارمنس اور پورا جو ایک رقص کا انداز ہے, جب یہ ان کو تلقین کیا, ایجوکیٹ کیا, تو انہوں نے کہا آپ کو یہ فائدہ دے دے گا, دوسرے کو نقصان دے گا. یہ الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل صاف ہے اور آلریڈی اللہ کی محبت میں گرفتار ہے. آپ کے اندر نفسانی خواہشات نہیں آئیں گی, اس کی وجہ نہیں آئیں گی. آپ جب گھومیں گے تو دنیا سے بے نیاز ہوں گے اور اللہ رب العزت کی محبت میں اور فنا ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ کو یہ ایسا احساس ہوگا کہ شاید
اس کی محبت میں بے خود ہو کر اس کے لیے بس گھوم رہے ہیں، واجب کر رہے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے، تو آپ کو یہ کیفیت دے گی۔ لیکن کوئی دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے نارمل دنیاوی رقص کا ذوق اٹھا لے۔ یہی پوزیشن میوزک کی ہے کہ دلائل قرآن و حدیث میں دونوں سائیڈ کے میسر آ جائیں گے، لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جو میں نے جس کے اوپر لکھا بھی کچھ، میری کتاب میں چیپٹر ہے پورا ایک، اب یوں جیسے موسیقی کے اندر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر راگ انٹروڈیوس کیے گئے جو کہا جاتے ہیں نا، جیسے سا رے گا ما پا دھا نی، یہ راگ ہیں سارے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، اور اس سے یہ جو ہمارے ہاں جو موسیقی اور موسیقی کی سائنس رواج پائی ہے وہ انہی راگوں پر بیس کرتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے جان کر کہ جو قرات خود ایک موسیقی ہے، قرات قرآن موسیقی ہے، اور جن اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی یہی 6 راگ ہیں، لیکن عربی میں، عربی زبان میں ان کے لیے نام مختلف ہے۔ دو، می، لا، سی، سول، فا، یہ راگ ہے۔ ٹھیک ہے، ترتیب اس کی میں نے الگ بیان کی ہے لیکن میں نے نام بتا دیے۔ اب یہی 6 راگ ہیں۔ اب ان راگوں کی تعریفات میں جائیں گے تو ایگزیکٹلی عربی کے یہ 6 جس پر قرات قرآن بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی سیم معنی ہے اور دوسروں کے بھی۔ مثال کے طور پر جیسے سا ہے، سا کے اندر حسن صوت ہے، رے جو ہے، رے کے اندر نزاکت ہے، گا جو ہے، گا میں جو ہے بری آواز کی مذمت ہے، وہ ایک تصور پایا جاتا ہے۔ ماں کے اندر حسن ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے۔ نی جو ہے، نی کے اندر جو ترتیب نزولی ہے الفاظ کا اور کلام کا وہ حسن ہے۔ اب یہی کچھ قرات قرآن میں ہے۔ 8 قرات کے مقامات ہیں جو قراء حضرات جس کے ماہر ہوتے ہیں، مختلف جو ماہرین ہوتے ہیں قرات کے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، جس کے اندر 8 مقامات کے اندر بیات ہے، سیگا ہے، حجاز ہے، پھر آگے حجاز ہے، اس کے بعد قرد ہے مقام۔ تو اس طرح بہت سے 8 مقامات، جیسے میں نے چند کے نام لے لیے اس میں سے، تو جو ماہرین ہیں اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ تمام مقامات اپنے اندر یہی راگوں کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ موسیقی کو دیکھیں گے تو پورا کا پورا قرآن میں نغمگی اور ترنم ہے، اور یہی اصول ہے موسیقی کے۔ اگر اس کی اصل اور بنیاد میں کچھ غلط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کو ان اصولوں پر کیوں ترتیب دیتا؟ تو اس کی قبولیت کے اندر پرابلم نہیں ہے، اس کی اطلاق میں ہے کہ اطلاق اگر دنیا کی رغبت کے لیے کر دیں گے آپ اور نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے کر دیں گے تو یہ گناہ بن جائے گا، اور یہی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ملت کی محبت کے لیے، جو لوگوں کے اندر جنگوں کے دوران جذبے ابھارا کرتے تھے، اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس سے ثابت ہے۔ نیشنل ڈیز کے اوپر ملی کلاموں کا پڑھا جانا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے عمل مبارک سے آپ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی خواتین، اور وہ یوم العید تھا تو وہ کچھ فوک کلام پڑھے جا رہے تھے، تو سیدنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں اپنی پشت مبارک اس طرف کر کے آرام فرماتے، اور آپ کی کچھ سہیلیاں بیٹھی تھی تو پڑھ رہی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں انٹر ہوئے کہ یہ کاشانہ نبوت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دوسری طرف تھا، آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو پڑھنے دو، یوم العید ہے، خوشی منا رہے، نہ روکو ان کو۔ تو اب اس سے اس کی کہیں نہ کہیں جواز مل بھی جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو بہترین آنسر ہوگا وہ یہ کہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے کہ کون سی موسیقی درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے۔